السلام علیکم۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں علیزہ شیخ کی سیکنڈ چوائس۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی ایسا پلا ساقی شراب معتبر مجھ کو، ستارہ چاند بن جائے مقدر رقص میں آئے۔ یونیورسٹی کے لون کے بیچ کتابوں میں سر دیے وہ بیزاری صورت لیے بیٹی اپنی دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسی شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اپنے بیگ کے اوپر گرتا اپنی دوست کا بیگ دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھتی دوست کو دیکھا۔ یہ انجینئرنگ کا آخری سیمسٹر اتنا مشکل کیوں ہے توبہ؟ وہ رو دینے کیوں تھی؟ انجام چاہے اچھا ہو یا برا تکلیف تو دیتا ہے۔ سموسہ چاٹ کھاتی وہ کندھا اچکا کر بولی۔ اقرا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کے ڈرامائی انداز کو دیکھا اور دوبارہ اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے مجھے تو آغاز ہوتا محسوس ہو رہا ہے کسی بہت ہی خوبصورت افسانے کا۔ معنی خیز لہجے پر اقرا کی نگاہیں بے ساختہ بھٹکیں۔ وہ سامنے درخت کے نیچے طوبہ بھر پر پھر سے اسی انداز میں بولی۔ اس نے وہاں دیکھا جہاں یونیورسٹی کا ہیرو انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر نظروں کا رخ موڑ گیا تھا۔ کسی اور کو بھی تو دیکھ سکتا ہے، ضروری نہیں وہ ہم ہی ہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر طوبہ کی بات کی نفی کرنی چاہی، جبکہ دل کی راگ تان سین کے راگ جیسا ہو گیا تھا۔ ہاں میں تو واقعی نہیں ہو سکتی، لیکن تم تو ہو سکتی ہو۔ طوبہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس کی اٹھتی گرتی پلکیں اسی طرف تھیں جہاں سے شایان ابھی اٹھ کر گیا تھا۔ کیوں تم کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھ سے کہیں زیادہ پیاری ہو تم۔ دلکش اور اونچی آواز تلے دبایا گیا۔ او بہن، یہ پیاری لڑکی منگنی شدہ ہے اور اس منگنی کا باقاعدہ اعلان کر چکی ہے۔ اقرا کے نگاہوں میں وہ منظر گھوما جب اس نے ساری کلاس میں اقرا کی منگنی کی خوشی میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خیر جو بھی ہے، میرا دل نہیں مانتا، دل کی آواز دبا کر وہ بولی۔ پورے 1 سال سے وہ یوں ہی گھورتا رہا ہے اور دل ہی ابھی تک نہیں بدل پایا۔ اتنی دیر میں تو پھر پتھر بھی پگھل جاتا ہے، پانی پڑنے سے۔ کیا چیز ہو اقرا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ پتھر نہیں ہے میرا دل، ایک عورت کا دل ہے۔ پگھل تو رہا ہے لیکن عورت کو نفرت سے زیادہ محبت خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے بھی کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ خواب دیکھنے کو، دل کرنے کو تو لگا تھا کہ لیکن ہر خواب کی تعبیر خوبصورت نہیں ہوتی، یہ بات وہ اب بھولنے لگی تھی۔ ہیلو سن پلیز، پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ کلاس سے نکلتے واپس مڑے۔ جی بولیے۔ طوبہ نے ایک مسکراتی نظر اقرا کے جھکے سر کو دیکھا اور شایان سے پوچھا۔ مجھے نوٹس چاہیے فزکس کے، اگر آپ کے دے دیں تو۔ شایان کے کہنے پر اقرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو مخاطب تو دونوں سے تھا لیکن نظریں اس وقت اقرا پر تھیں۔ جی کیوں نہیں اقرا، وہ نوٹس اقرا کے نوٹس بیسٹ ہوتے ہیں وہ بھائی، طوبہ نے کہتے ہوئے نوٹس اقرا کے بیگ سے خود ہی نکال کر شایان کے حوالے کر دیے۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ یہ نوٹس میری مدد کریں گے۔ وہ جو 1 سال سے نظروں سے نہیں پگھلی تھی، یوں مخاطب کرنے پر پگھل گئی۔ دل کی دنیا بالآخر اتل پھتل ہی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے صرف تمہاری وجہ سے یہاں کھڑے ہیں ہم، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بس میں نہیں آنے والی۔ بات کے اختتام تک وہ ارد گرد کھڑے اکا دکا لوگوں کو دیکھتے روحانسی ہونے لگی۔ تو پھر یہ تو بھی تو دیکھو کہ پورے 300 کی بچت ہو گئی ہے۔ یہی سوٹ اگر مارکیٹ سے لینے تو پر کتنا مہنگا پڑتا۔ ہاتھ میں پکڑے سوٹ کو کسی تبرک کی طرح ساتھ لگائے اس کی بڑی بہن بولی۔ ہاں، اور یہی 300 لگا کر ہم اپنے گھر جائیں گے، کیونکہ بس تو آنے سے رہی، بلکہ 200 اور ڈال لو تو اس میں کوئی، کیونکہ ٹیکسی والا 500 سے کم میں گھر میں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دانت پیس کر کہتی وہ سخت بیانی
ہوئی اس کی ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھی جب نظریں دور سے آتی گاڑی پر پڑی۔ کھنکیوں سے اس نے اپنی بہن کو دیکھا۔ اقرا گاڑی کو اچھے سے پہچان چکی تھی۔ میں ڈراپ کر دوں آپ دونوں کو؟ شاندار گاڑی سے اتر کر اس شاندار شخص نے پوچھا۔ نہیں بہت شکریہ، اس نے سہولت سے انکار کیا۔ اس کی بہن چپ چاپ اس لڑکے کی نگاہیں پڑھنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ہم کلاس فیلو ہیں، میرا اعتبار کیجیے، میں آپ کو منزل تک بحفاظت پہنچا دوں گا۔ اس کی لوچدار بیئر آواز اس کے دل میں کہیں گرکتی چلی جا رہی تھی۔ شام کے گہرے ہوتے ہوئے سائے اور دل میں گہرا پن اس کا عکس دیکھ کر اس نے حامی بھری اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کی دوستی کیسی ہے؟ وہ اپنی بہن سے شاید تعارف کرا چکی تھی تو شاید نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، بس اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، یونی میں نہیں جا رہی آج کل۔ اس کی بات پر بیک ویمر سے دیکھنے لگا سمٹ کر واپس چلی گئی تو دھیرے سے مسکرا کر باہر دیکھنے لگی۔ کون تھا یہ؟ گھر پہنچتے ہی سالوں کے بعد اٹھا اس کی بہن اس کے سر پر سوار تھی، لیکن اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ شاید اس نے بے ساختہ مسکراہٹ نے سارے جواب دے دیے تھے۔ ایسی کوئی بات ہے تو فکر مت کر، امی ابو کو میں منا لوں گی، ویسے لڑکا اچھا ہے، پرمنتظر لگتا ہے کسی کی یہاں کا۔ اس کے شریر جملوں سے گھبرا کر وہ کمرے میں بھاگ گئی، الماری سے شیشے کے خوبصورت پھول نکال کر مسکراتی نظروں سے دیکھ کر وہی مسکراہٹ اور جو چہرہ یہ تحفہ خریدتے وقت دونوں اور آنکھوں میں تھا ابھی بھی پورے کہرو فر سے موجود تھا۔ اس نے وہ تحفہ بہت پیار سے کسی کو دینے کا ارادہ کر کے احتیاط سے پیک کر کے بیگ میں رکھ لیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ منگنی شدہ تھی وہ، شادی تو ہونی ہی تھی کبھی نہ کبھی، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اسے پرپوز کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس سے بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہے مسکرا کر دیکھتی ہے اور جب بھی مجھے دیکھتی ہے شرما کر اپنے دوست کے کان میں کچھ کہتی ہے۔ اس کا دل کیا وہ ڈوب کر مر جائے؟ کیسی ذلت تھی یہ، کتنی پاگل تھی وہ خود۔ وہ تجھ سے پیار کرتی، اس کی دوست پیار کرتی ہے تجھ سے، وہ اپنی دوست کے کان میں تیرے نام کی سرگوشیاں کرتی ہے۔ کبھی دیکھا ہی غور سے گلاس کس چہرے پر اترتا ہے؟ وہ اپنا سارا خون بہا ڈالنا چاہتی تھی کہ آئندہ کبھی گلال کے اس کے چہرے پر نہ اترے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ شاعر عجیب سے انداز میں بولا۔ بکواس نہیں، سچ ہے یہ، محبت کو پرکھ پاگل انسان جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے وہ سیراب ہے، لیکن جو تیرے پیچھے ہے وہ حقیقت ہے۔ بیگ پر گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ اندر بڑا کانچ کا پھول ٹوٹ گیا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ واپسی کے قدموں میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ والی نہیں جو آتے وقت تھی، خوشی کی لڑکھڑاہٹ۔ اب کیا یار، تو خون نچوڑنے کے بعد ہونے والی لڑکھڑاہٹ تھی، دردناک قسم سی۔ اسے آج سمجھ میں آیا کہ عورت کو پرلوچ آواز میں بات کرنے سے کیوں منع کیا گیا تھا، کہ کہیں مرد کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے، لیکن بیماری تو اس کے دل میں بھی پیدا ہو گئی۔ کسی کی نظروں سے، آواز سے، مسکراہٹ سے، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے نہیں تھی، لیکن وہ اسے اپنے لیے ہی سمجھتی رہی تھی۔ بڑی غلطی کرتی رہی تھی۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، دوسرے تکیے کے پاس ٹوٹا ہوا کانچ کا پھول تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ یوں ہی دل میں بھی نکال کر رکھ دے تکیے پر، وہ بھی تو ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ٹھکرائی نہیں گئی تھی، لیکن ذلت سے مٹ چکی تھی۔ بس ہاں، بس اس ذلت کی واحد زمین نگہباں وہ خود تھی۔ وہ آج تجھے پرپوز کرے تو ہاں کر دینا طوبیٰ کی بات پر۔ اس نے اسٹیج پر فیئر ویل کے اختتام شو سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کون دل کی بیماری سے لگے زخم کا وہ علاج تو نہیں کر پائی تھی، لیکن کسی کو دکھا کر ہمدردی سے میٹنے کا بھی حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ ہاں بالکل، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، خود کو بے لباس کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے عاشق جو آج بھی ہیں، دیکھ رہا تھا
سرگوشی جس پر ہمیشہ کی طرح اس کی نظریں نہیں بھٹکی تھیں۔ نہیں میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، انگور کھٹے ہیں، لومڑی نے خود اذیتی کسی انتہا پر کہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کھانے کے دوران وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب شایان اس کے قریب آیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا، بات کرنی ہے۔ آج نظریں بھی اس پر تھیں اور بات بھی اسی سے کی گئی تھی، لیکن نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور نہ سر جھکانے کی نوبت پیش آئی۔ بولی دور جاتی طوبا کو دیکھ کر بولی آئی لو یو۔ یہ جملہ سننے کو ترسنے والا دل کانچ کے پھول کے ساتھ اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ اب اس جملے کا اثر نہیں پڑا تھا۔ سوری لیکن میں یہ نہیں کرتی، بیٹی پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس مجسمہ بنا چھوڑ کر بیگ کندھے پر ڈالے وہ بڑی ثابت قدمی سے چلتی وہاں سے دور ہوتی گئی۔ آج قدم لڑ کر آئے نہیں تھے۔ اسے منظور تھا کہ اسے بد دماغ سمجھا جاتا، لیکن اسے منظور نہیں تھا کہ وہ جانتے بوجھتے دوسرا انتقام بن جاتی، اور دل کا کیا ہے وہ تو بنا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔